حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایسی بات کہی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زور زور سے رونے لگیں، اتنا روئی کہ ان کی آنکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہو حسین کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اور واقعہ کربلا کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بے انصافی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہستی کے جگر گوشہ ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ہستی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے چند روشن پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد سن 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سید النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور کنیت ام الائمہ املا البسطین اور ام الحسنین ہیں۔ آپ کا مشہور ترین لقب سید النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ ناظرین، اب مختصر بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی۔ حالانکہ آپ اس وقت کمسن تھیں، اس وقت آپ روتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے، اے جان پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں بعثت کی 10 تاریخ کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعض دیگر روایات کے مطابق
انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی کمسن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلند عطا کرنے والے مالک، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دیں۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاح میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی شادی 1 ذی الحج 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ اور روایت کے مطابق امام محمد باقر امام جعفر سے مروی ہے کہ نکاح رمضان اور رخصتی اسی سال ذی الحج میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذرہ 500 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیج دی اور بعد ازاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی ذرہ تحفتاً انہیں لوٹا دی۔ یہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر قرار پایا، جبکہ بعض دیگر روایات مہر 480 درہم تھا۔ جہاں تک بات ہے دو جہاں کے لخت جگر کے جہیز کی، تو روایات میں آتا ہے کہ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس بھی موجود تھیں۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ روایات کے مطابق نکاح کے کچھ ماہ بعد
یکم ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد قریش کی خواتین انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے؟ اور دنیا اور آخرت میں یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضا کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضا کی باری دن نہیں ہے۔ سبحان اللہ! یہ تھی شان اور سیرت اس خاتون کی کہ جس کو جنت کی خواتین کا سردار کہا گیا، لیکن اس کے برعکس ہماری خواتین اپنے نوکروں کے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اور سیرت مسلمان خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہوا، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں دیکھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ کی اولاد کی۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایام وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا کے ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن کا دور ہوتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ کیا گیا۔ اس سے مجھے بتایا گیا کہ میرا وصال قریب ہے، میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم خواتین اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں۔ حضرت مصور بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہیں، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہیں، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہوتی۔ ناظرین، یہ تھی شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کے بطن سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جنم لیا اور آپ کو جنت کی خواتین کا سردار ہونے کا اعزاز ملا۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مطابق ڈھالیں اور اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بنائیں جن کو زندگی میں جنت کی بشارت اور اللہ کی رضا کی بشارت ملی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کی پیروی کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بناتے بناتے میری رونے والی حالت ہو گئی ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری خواتین آج کس راہ پر چل پڑی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری خواتین کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔